جائے تو اس کو آتنکوادی گھوشت کر دیا جائے، اس کو دہشت گرد گھوشت کر دیا جائے۔ یہ زہر کا ماحول کہاں سے چل رہا ہے؟ لوگ ہمیں امن کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ امن پھیلاؤ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر امن امن کی بات کرتے رہیں اور تم فساد مچاتے رہ جاؤ، تم بے قصور لوگوں کو قتل کرتے جاؤ۔ ظلم جو ہے یہ بڑھتا جب جاتا ہے تو پھر یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کا ایک قانون ہے، پھر ظالموں کے لیے وہ کسی کتے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاکم آئے گا تبھی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالموں کو مچھروں سے بھی ہلاک کرتا ہے، پانی سے بھی ہلاک کرتا ہے، ہوا سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ ان ظالموں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آتنک پھیلایا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم جس ملک میں اور جس علاقے میں جو چاہیں کر لیں گے، انتظار کرو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ ان قریب وہ رب ذوالجلال کا عذاب تمہیں گھیرے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی جوانی کی زندگی میں کچھ جگہ پر شر پھیلانے کے لیے مزارات کو جلایا تھا، مسجدوں کو جلایا تھا۔ ایک شخص کو میں نے ایسا ہی دیکھا جو خود جل کر کے مرا اپنی آخری عمر میں، شوق لگ کر کے۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تم ظلم کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے۔ میں آج دکھی دل لے کر کے آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہندوستان کے ایک اسٹیٹ تریپورہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، جتنی اخبار ہمارے تک پہنچی رہی ہیں یا پہنچ رہی ہیں، اس میں میڈیا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی میڈیا ہے جو 20 گرام ڈرگز کے پیچھے مہینہ لگا دے گی 3000 کلو پہ تو کوئی بات نہیں کرنا۔ یہی ہیپوکریسی ہے نا۔ ان لوگوں کی بات پر کون توجہ کرے؟ آج ان کے منہ میں جو جتنا گھی رکھے گا اتنا یہ بولتے رہیں گے۔ ہاں، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے کچھ ایسے لوگوں کا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کچھ لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں اب اس آیت کی تفسیر پر نہیں جا رہا ہوں جو اس کے مصداق ہیں، میں صرف آپ کے ذہن کی تقریب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتوں کی طرح ہیں کچھ، ان کے سامنے کچھ ڈالو تو چاٹتے رہ جائیں گے، چاٹتے رہ جائیں گے، اور پھر چھوڑ دو تو دم ہلاتے رہ جائیں گے۔ یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں آج، انہوں نے جس حکومت کے نشے میں آ کر کے یہ سب کام کرنا شروع کیا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومتیں اور یہ گورنمنٹ پورے صدیوں تک قائم رہنے والی ہیں، برسوں تک قائم رہنے والی ہیں۔ ہم نے راتوں رات تختے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، قریب سے دیکھا، جن کا نام لینا بھی مشکل تھا عرب کنٹریز میں۔ ابھی جو ریولیوشن ہوا 2011 کے بعد، ایسے ایسے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں خود وہاں پر زندگی گزار کر کے آیا۔ پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا نام لینا بھی بڑا مشکل تھا، کوئی نام نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن جب حالات تبدیل ہوئے راتوں رات، ایسے کہ پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، گٹر میں سو گئے، وہاں سے لوگ نکال کر کے مار دیے۔ ذلت آئے گی، تمہارا مقدر ہے۔ ظلم کے ذریعے سے اپنے تخت کو زیادہ دیر تک لمبا نہیں رکھ سکتے، اور تم انہی ظلم کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ آج میں ان تمام لوگوں کا تو رد کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، اور جہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں یہاں ملی جلی ہوئی ہیں۔ ایک کمیونٹی کو آزاد چھوڑ کر کے انہیں آتنک مچانے دے دیا جائے، اور دوسرے نہتے لوگوں کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر یہ سب حکومت کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے تو وہ بھی اس بات کو سن لیں کہ یہ ظلم زیادہ دیر تک چلے گا نہیں، زیادہ دیر تک تم سکون کی نیند نہیں سو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کربلا کو یاد کر لینا، اس وقت تخت و تاج والے یہی سمجھے تھے کہ حسین اعظم کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے، مار دیں گے، اور آئے بھی کربلا میں بڑی بڑی ساز و سامان ہتھیار لے کر کے، اور 82 بھوکے اور پیاسے لوگوں کے اوپر 22,000 کا لشکر لے آیا تم ظالموں نے، اور پھر ان کے بچوں کو کاٹ دیا، گھوڑے دوڑا دیے،
اور پھر یہ سمجھا کہ اب سب سکون سے سوئیں گے، ان 22,000 میں سے ایک آدمی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ 3 سال کے اندر ان سب کی ایسی ایسی موت آئی کہ کتابیں اٹھا کر کے پڑھو، یزید کو ایسی بیماری لگی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، سڑ گیا تھا۔ اور کس حال میں موت ہوئی؟ رات بھر رقاصہ وہ شراب کی حالت میں سو رہا تھا، ڈانس کرنے والی ڈانس کرتی رہی، اسی حالت میں مر گیا۔ آج تک قبر بھی نہیں ملی، کس کو پتہ ہے؟ تخت و تاج والے آج گٹر اور نالیوں کے نظر ہو گئے۔ وہ عبید اللہ بن زیاد کہاں گیا جو گورنر بن کر کے آیا تھا؟ ہانی بن عروہ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس پر پھانسی دے کر کے لٹکایا تھا، کہاں چلا گیا؟ لیکن آج بھی جاؤ کربلا کی میدان میں مسلم بن عقیل کا سنہری مزار بھی نظر آئے گا، ہانی بن عروہ کا بھی مزار چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کے جسم کو تو کتے کھا چکے تھے، اس کے مرنے کے بعد مختار سقفی نے اس کے جسم کو کتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ شمر ذی الجوشن کہاں گیا جس نے حسین اعظم کی گردن کو الگ کیا تھا؟ تاریخ سب گواہ ہے، اور تاریخ پلٹتی رہے گی، آتی رہے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ دن ہم بار بار پلٹاتے رہیں گے۔ ایک جگہ کربلا ہوتا رہے گا اور دوسری طرف یزید ناچتے رہیں گے، اور جب جب یزید ناچے گا حسین کو اللہ پیدا کرے گا۔ اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ خون مسلم رائے گا نہیں جائے گا۔ جہاں بھی نہتے اور بے قصور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہر قطرے کی قسم اسلام رنگ لائے گا، انشاءاللہ العزیز اسلام رنگ لائے گا۔ جس چیز سے تم خوف کھا کر بھاگ رہے ہو وہ تمہارے گھروں میں نظر آئے گا۔ جس قرآن عظیم کی توہین کرنے کی تم بات کر رہے ہو اور جہاں جلانے کی بات کر رہے ہو، ایک دن آئے گا تمہارے بچے بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے، قرآن عظیم تمہاری زبانوں پر بھی گونجے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یہ رب تعالیٰ کا دستور بھی ہے، قدرت کا قانون بھی ہے۔ جب وہ اپنے حرم کعبہ کی حفاظت بھی کرانا چاہے تو بت پرستوں سے بھی حفاظت کراتا ہے، ان کے دلوں میں بھی ایمان پیوست فرماتا ہے۔ آج ان حالات سے اب جو ہماری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر ایک مسلمان بچے کا حق ہے، بلکہ ہندوستان میں ہونے کے اعتبار سے، آزاد ملک میں ہونے کے اعتبار سے ہمیں آزادی نے اتنا پاور اور اتنا اختیار ضرور دیا ہے کہ ظلم کو دیکھنے کے بعد آواز بلند کرے۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور ہم قتل و غارت کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہیپوکریسی اور یہ ڈبل پالیسی ان کی ہزار چلنے دو۔ جس کو شاعر نے کہا تھا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ بات ہے کہ ہماری آہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری آہ ان کو تکلیف دے کیوں ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کی آہ بھی بڑی ڈینجر ہوتی ہے، کہ آسمانوں کو ہلا دیتی ہے اور زمینوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آپ اس طرح کی خاموشی اور اس طرح کی بزدلی اور ایسے جو حالات آپ اپنے آپ کے لیے موضوع سمجھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء ربانیین، مشائخ اہل سنت، سب کی آج دوہری ذمہ داریاں آ چکی ہیں۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا ہے اس منصب کا بھی حق ادا کریں۔ یہ روز بروز کی گستاخیاں، یہ روز بروز کی توہین آمیزیاں، آخر ایک دن آئے گا جب یہ چنگاریاں تمہارے گھروں کو بھی جلائیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ تریپورہ کے مسلمان جل رہے ہیں، ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ بغل کی جھوپڑی پر اگر آگ لگی ہے تو وہ چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلائیں گے، تمہارے بھی بستر اور تمہارے بھی ساز و سامان خاکستر کریں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ این جی اوز جو کتوں کے لیے لڑتی ہیں، وہ این جی اوز کہاں چلی جاتی ہیں جو ایک ہتھنی کا بچہ مر گیا تھا تو پورا واویلا مچایا؟ تمہارے نزدیک ایک جانور مر جائے تو پوری تنظیمیں آ جاتی ہیں، این جی اوز۔ ایک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟
ایک انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کو اس طرح سے مار کر کے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اتنا ہی نہیں کہ چھپا کے ختم کر دیا گیا، اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔